अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय रिएक्शन चैनल। एक नए टॉपिक के साथ मुफ्ती सलमान अजारी साहब का नया बयान, दुनिया 10 साल के बाद कैसी होगी। आइए देखते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। शैतान उसको हाँकता रहेगा सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक। और मैं आपको बता दूं, दुनिया ये चाहती है कि रात को दिन बना दे, यानी कोई रात का तस्वुर ही ना रहे, ना अंधेरा है ना ही कोई इस तरह की तारीकी, बल्कि पूरा टोटल 24 आवर्स ऐसा ही उजाला दिखना चाहिए। तुम्हारी नींदें ख़त्म हो, किसी के लिए भी अंधेरा हो गया चलो सोएं, ये अल्लाह के जितने निज़ाम हैं उससे ये दुनिया छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है। ये जो खुफिया ताकतें हैं दुनिया को जो चला रही हैं, वो फ्री मैसन हो और सीक्रेट तंजीमें जो आज दुनिया में काम कर रही हैं, वो कानून खुदाबंदी से छेड़छाड़ करना उनकी फितरत है, आदत है। हर चीज़ जो अल्लाह ताला की बनाई हुई, पहाड़ों को अपनी जगह से हटा देना। अरब में आज पता है आपको, सऊदी में सबसे ज़्यादा पहाड़ काटे जा रहे हैं। पहाड़ इतने काटते हैं वो लोग, पूरे के पूरे पहाड़ों को उन्होंने ज़मीन से अलग कर दिया और वहाँ पहाड़ का वजूद ही नहीं। मक्का में जाकर आप देख लें, मदीने में जाकर देख लें, 4-4 साल 5-5 साल कंटिन्यू कई मशीनें लगा करके पूरे पहाड़ को साफ कर दिया, पत्थर के पहाड़। असल में ये निज़ाम कुदरत है, पहाड़ यूं ही नहीं बनाए अल्लाह ने ज़मीन पर। वल जिबाल औतादा, ये मेख बना करके इसमें गाड़ दिए गए ताकि ज़मीन हिलने ना पाए। ज़मीन पानी पर है और जब पहाड़ों से छेड़छाड़ किया जाएगा ज़मीनों में ज़लज़ले आएंगे, इधर से उधर ज़मीन हिल जाएगी। और तो और इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाते बढ़ाते कानून खुदाबंदी में छेड़छाड़ के लिए क्या नहीं किया। इन्होंने जाली और आर्टिफिशियल अर्थक्वेक लाने की कोशिशें की, मसनूई ज़लज़ले, मसनूई बारिश होती नहीं, लेकिन पूरे क्लाउड को जमा करके, बादलों को जमा करके एक जगह और फिर उसको केमिकल के ज़रिए से पानी बरसा दिया जाए। लोगों को लगता है कि अबर छा गया और पानी आने लग गया, यानी बारिश भी मसनूई बरसाई जाए, हवाएं भी मसनूई चलाई जाएं, पहाड़ भी काट दिए जाएं, जाली ज़लज़ले लाए जाएं। सुनामी को भी लाने की तरकीबें इन लोगों ने सोची कि ज़ेर ज़मीन जो लावा होता है उसके अंदर धमाका कर दिया जाए ताकि पानी की मौजें बेकाबू होकर बहुत ज़्यादा लहरें उठ जाएं और दुनिया में तबाही मचाएं। बीमारियां अल्लाह की तरफ से आती हैं, लेकिन बीमारियां ये लैब में बनाने की कोशिश करते हैं कि वायरस बनाए जाए और लोगों के दरमियान छोड़ दिए जाएं, जिसको आज दुनिया की बड़ी ताकतें बायो वेपन का कहती हैं। यानी हथियार सिर्फ गोला बारूद बंदूक और मिसाइल ही नहीं है, हथियार ये वायरस भी हैं, केमिकल भी है, दवाइयों की शक्ल में। ये बरसों से ये तंजीमें इस बात पर काम कर रही हैं, हत्ता कि ये निज़ाम कुदरत को, निज़ाम खुदाबंदी को पूरे अक्सर बदलने के लिए इन्होंने मर्दों को औरत बनाना, औरतों को मर्द बनाने की भी मुहिम छेड़ रखी है। ट्रांसजेंडर, इन सब को ख़ास कानूनी हक दिया जाएगा और मर्ज़ी से आदमी अपने जेंडर को, अपनी जिन्स को चेंज करवा ले। ये कानून खुदाबंदी में छेड़छाड़ है नहीं। और इंसान को जिस काम के लिए पैदा किया गया था उस काम से उसको आरी कर दिया जाए, काहिल बना दिया जाए। इसीलिए देखें, वो रहमान मौला चाहे तो तुम्हें घर में बिठाकर खूब रिस्क दे। वो गफ्फार है जो चूंटियों को अपने सुराख में रिस्क देता है, मछलियों को पानी के अंदर रिस्क देता है। वह अशरफुल मखलूक़ात को क्यों नहीं खिलाएगा? लेकिन उसका हुक्म यह है, क़ुद इज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फ़िल अर्ज़, जब नमाज पढ़ लो तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का रिस्क ढूंढो। ये नहीं कि घर में बैठ करके तुम पुकारते रहो रिस्क आ जा, रिस्क आ जा, रिस्क आ जा, ये नहीं है।
تمہیں کیوں؟ تم کاہل اور سست نہ بنو، تمہیں فرمائے گا ہاتھ پیر چلاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کا سب سے بہترین رزق وہ ہے جو اپنے ہاتھوں کی کمائی، محنت سے۔ اور حضور فرماتے ہیں اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے اور خود اپنے ہاتھوں سے لوہے کو تپا کر کے نقش بناتے، اور لوہے کی زرہ جو جنگوں میں پہنی جاتی یہ بنا کر کے بیچتے تھے، اور اس کی آمدنی سے حضرت داؤد علیہ السلام اپنا گھر چلاتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سلتے تھے، درزی کا کام کرتے اور اپنا گھر چلاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر بنانے کا کام کرتے رہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سارے نبی اپنے ہاتھوں کی کمائی کھایا کرتے تھے، کوئی گھر بیٹھ کر کے نہیں۔ جو لوگوں کو آج یہ شوق ہے کہ بس کسی کو جائیداد میں کچھ پراپرٹی ملی تو کرائے پر چڑھا دو اور کرایہ کھاتے رہو، کیوں محنت کرنا ہے؟ کوئی کام کیوں کرنا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ کرایہ مت کھاؤ، کھاؤ کرایہ، لیکن اپنے جسم کو ایسا کاہل اور سست بناؤ گے تو یہ شیطان کی آماجگاہ بن جائے گا دماغ، اور اتنے گناہ کرنے لگ جاؤ گے کہ تمہارے کنٹرول میں نہیں رہے گا۔ تم اس کو جتنا خالی اور سست چھوڑو گے، یا آلریڈی جو سائنسدانوں نے چوہوں پر ایکسپیریمنٹ کر کے جو دیکھا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چوہوں پر جو تجربہ کیا جاتا ہے انسان کے فطرت سے بہت زیادہ میل کھاتا ہے چوہوں کی طبیعت۔ اسی لیے آپریشن تھیٹر میں بھی سکھانے کے لیے چوہے اور مینڈک کا استعمال ہوتا ہے۔ دوائیاں بھی جو سب سے پہلے بنتی ہیں وہ چوہوں کو کھلا کر دیکھی جاتی ہیں۔ انسان کی طبیعت زیادہ اس سے میل کھاتی ہے۔ تو جو چوہوں کو ساری سہولیات دے دی گئی تھی تو وہ آپس میں شہوت میں مبتلا ہو گئے اور ایک دوسرے کا قتل کرنے لگے۔ یہی حال انسانوں کا بھی ہوگا، جب ان کو ساری سہولیات ایک جگہ مل جائیں گی تو یہ ایک دوسرے کا قتل شروع کر دیں گے، یہ کثرت سے گناہ کرنے لگیں گے اور ایک دوسرے کا قتل کریں گے۔ اسی لیے آپ کو میں جو بات کہہ رہا تھا وہ ادھوری رہ گئی۔ وہ رب تبارک و تعالی چاہے تو گھر بیٹھا کر تمہیں کھلائے، لیکن آپ مجھے یہ بتاؤ، یہ جو مسجد میں بلاتا ہے تمہیں رب تعالی 5 وقت، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، اور ہر ایک میں تمہیں اپنی پیشانی زمین پر رکھنی ہے، ہاں ایک مخصوص طریقہ ہے۔ کیوں؟ اللہ کریم کیا تمہارے ان اعمال کا محتاج ہے؟ محتاج ہے رب تعالی کہ تم جتنے سجدے کرو گے اس کا پاور بڑھے گا، اس کی طاقت بڑھے گی، تمہاری عبادتوں سے اس کے خزانے بڑھیں گے؟ کچھ نہیں ہونا ہے، وہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ لیکن تمہیں یہ جو پریکٹس کرائی جاتی ہے وہ اسی لیے کہ تم سست اور کاہل نہ بنو۔ کسی گاڑی کو زیادہ دن گیریج میں رکھ دیا جائے، چاہے وہ نئی کیوں نہ ہو، زنگ لگ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے اندر خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان اپنے آپ کو اسی طرح کاہل رکھ دے، سست رکھ دے، تو پھر اس کے اندر بھی عجب عجب قسم کی بیماریاں، وہ گناہوں کی بیماریاں بھی شروع ہوتی ہیں اور جسمانی بیماریاں بھی شروع ہوتی ہیں۔ اسی لیے تمہیں 5 وقت یہ پریکٹس بھی کرائی جاتی ہے کہ نمازیں پڑھتے رہو، اپنے آپ کو بزی رکھو، تم بار بار پیشانی زمین پر جھکاؤ اور اٹھاؤ، جھکاؤ اٹھاؤ۔ یہ پریکٹس اسی لیے کرائی جاتی ہے کہ تمہارا جسم سست اور کاہل نہ رہے۔ اللہ کریم بندوں کے تمام مصالح اور ان تمام حاجتوں کو بہتر جانتا ہے کہ بندہ کس میں بہتر ترقی کر سکتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، اپنے آپ کو خالی مت چھوڑو، اپنے آپ کو خالی مت چھوڑو۔ اور وقت ہمارے پاس اتنا کم ہے کہ حساب دینے کے وقت ہمیں سب کو پتہ چل جائے گا قیامت کے دن۔ یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ بندہ یہ یاد کرے گا کہ میرے پاس اتنا وقت تھا، کاش میں کچھ نہ کرتا، تسبیح لے کر بیٹھا ہوتا، کاش میں کچھ نہ کرتا، دعائیں ہی کر رہا ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ مجھے قیامت میں عطا کرتا۔ لیکن جنہوں نے اپنے اوقات کو یہاں پر خالی گنوا دیے، فضول میں برباد کیے، وہ بہت پچھتاوے میں ہوں گے، بہت پچھتاوے میں ہوں گے۔ جتنا وقت اپنے پاس باقی ہے اس کو مصروف کر دو، اس کو مصروف کر دو۔
اللہ کریم ہم سب کو گزرے ہوئے تمام برائیوں کے کفارہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالی ہمیں سستی اور کاہلی سے محفوظ فرمائے۔ میں آپ کو اس لیے بھی ایکٹیو کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو اتنا پابند کر لو کہ رمضان آنے والا ہے اور اس میں عبادتیں زیادہ ہوں گی۔ کیوں 20 رکعت کھڑے ہونے میں تمہارے جسم میں سستی اور کاہلی نہیں آنی چاہیے۔ ہاں ایک دن تراویح میں جوش میں آیا اور دوسرے دن افطاری کر کے خراٹے لینے لگ گیا، کھا کر کے پورا سو گیا، اور اس کے بعد پھر پتہ چلا سیدھے شب قدر میں آیا ہے۔ تو رمضان المبارک کو بھی جن لوگوں نے ایسا برباد کیا وہ پچھتاتے رہ جائیں گے، اور کچھ نہیں۔ رمضان ہر دن نہیں آنے والا ہے اور ہر مہینے نہیں آتا ہے، سال میں ایک مرتبہ رمضان اللہ کا مہمان ہے۔ اس کے آنے سے پہلے اس کی آنے کی تیاریاں بھی کر لو۔ اپنے جسم کو ابھی سے اتنی عادت ڈالو، بلکہ جسم کو نہ صحیح لیکن دماغ کو اتنا بنا لو کہ مجھے یہ کرنا ہی ہے۔ یہ رمضان آئے گا تو میں ختم قرآن ضرور کروں گا، یہ رمضان آئے گا تو تراویح کی ایک رکعت بھی میری مس نہیں ہوگی، یہ رمضان آئے گا تو پورا قرآن میں تراویح میں ضرور سنوں گا، یہ رمضان آئے گا پورے رمضان میں ہر دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 بار درود ضرور پڑھوں گا۔ یہ عہد ہوتے ہیں، یہ رمضان کی تیاریوں کے طریقے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک پورا ختم کریں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بیان تھا مفتی صاحب کا۔ دوستو آپ لوگوں کو کیا کہنا ہے اس میں؟ اپنی رائے ضرور کمنٹ باکس میں دیں، کوئی سجیشن ہے وہ بھی دیں۔ پھر ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک پہ، تب تک کے لیے آپ لائک شیئر سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔